انہیں سپورٹ کرتا ہوں. ہماری خواتین جو ہیں انہیں آنا چاہیے، اور یہ ہماری محفلیں ہیں. اور وہ تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہذیب ایک مکان ہے اور کلچر اس کی تزئین و آرائش ہے. تہذیب ایک دریا ہے اور لہریں اس کا کلچر ہیں. تو یہ لہریں جو ہیں اور دریا یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم پشتون جو ہیں تو ہم تبدیل نہیں ہوتے. اور میں جب کلچر پہ بات کروں گا تو ان دونوں خواتین کو ان کے اس اعتراض کا جواب مل جائے گا کہ ہماری خواتین کیوں نہیں آتی. میں نے فی الحال ڈائریکٹ جواب نہیں دے رہا. تو بات کلچر کی ہے، پختون کلچر کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلچر پر ہی بات ہونی چاہیے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے بھی کچھ کہنا ہے تو میں نے کچھ چھان بین کی کہ کلچر کیا ہوتا ہے. تو مجھے مشہور دانشور امجد اسلام امجد صاحب کی ایک تحریر نظر آئی جس میں انہوں نے کلچر کو ڈیفائن کیا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ بہتر تشریح یا ڈیفینیشن جو ہے وہ کلچر کی کہیں اور نظر نہیں آئی. گوگل آپ کریں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن اسپیسیفک قسم کی کلچر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ امجد اسلام امجد مرحوم نے یوں کی ہے کہ کسی مخصوص علاقے میں جب کوئی گروہ ایک طویل عرصے تک رہتا ہے تو ان کے ملاپ سے اور ان کے ملنے جلنے سے زندگی کی جو تصویر بنتی ہے اسے کلچر کہتے ہیں. زندگی کا جو روپ بنتا ہے لوگوں کے اکٹھے ایک جغرافیائی یونٹ میں اکٹھے رہنے سے زندگی کا جو روپ بنتا ہے اسے کلچر کہتے ہیں. اور اس کلچر میں مذہب، لباس، خوراک، موسم، رہن سہن کے طریقے، لوک ورثہ، اور اس میں یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اب کلچر کی اس تعریف کو اگر آپ اپلائی کریں پختون کلچر کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پختونخوا میں اور افغانستان میں پختون لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے آباد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک جغرافیائی ایک علاقہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کا ایک مذہب، ایک زبان، لباس، خوراک، رہن سہن، کوڈ آف کانڈکٹ، حفظ مراتب، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے کلچر کا ایک حصہ ہیں جو انہیں باقی تمام پاکستان کے باقی 3 کلچر سے ممتاز کرتی ہیں. اور ان میں جرت، اور انہیں آپ میوریک کہہ سکتے ہیں کہ آزاد خیال لوگ ہیں، آزاد منش لوگ ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے امریکہ کی آب و ہوا انہیں بہت سوٹ کرتی ہے کہ یہاں کی آزادی میں یہ اپنے آزادانہ خیال کے ساتھ رہ سکیں. اب جب علاقائی بات ہوتی ہے تو پختون کلچر افغانستان میں بھی ہے، لیکن افغانستان کی پشتونولی اور پختونخوا کی پشتونولی میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. میں اس سبجیکٹ کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو کلچر میں موسیقی بھی آتی ہے، ڈانس بھی آتے ہیں، لوک ورثہ بھی آتا ہے. جس طرح پنجاب میں لڈی اور بنگڑا ہے، اسی طرح پختونخوا کے اپنے ڈانس ہے جن میں اتڑ بہت مشہور ہے، خٹک ڈانس بہت مشہور ہے. تو میں افغانستان اور پختونخوا کے کلچر کے ڈفرینس کی بات کر رہا تھا. تو اگر آپ اتڑ کو دیکھیں افغانستان میں تو اس میں طبلے کی تھاپ مختلف ہے، اس میں لے جو ہے وہ مختلف ہے، اس میں ڈانس کا انداز مختلف ہے. لیکن پختونخوا میں پھر آپ کو اتڑ جو ہے وہ ایک مختلف انداز کا نظر آئے گا. اور اتڑ کسے کہتے ہیں؟ اتڑ ایک جنگی ڈانس ہے. پرانے زمانے میں جب جنگجو جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو انہیں وارم اپ کرنے کے لیے ایک ڈانس کیا جاتا تھا، انہیں جنگ میں شرکت کے لیے تیار کرنے کے لیے، تو اسے اتڑ کہتے ہیں. تو بہرحال اب اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اگر آپ تو ایک پنجابی کلچر بھی ہے، اس کی بھی اپنی ڈسٹنکشن ہے، بلوچ، سندھی، ان کی بھی اپنی ڈسٹنکشن ہے. اور پاکستان میں ایک طویل عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے
کہ یہ چاروں کلچر مل کر ایک قومی کلچر کیوں نہیں بنا رہے، پاکستان کا ایک قومی کلچر کیوں نہیں بن رہا. تو وہاں پہ یہ بحث ابھی تک جاری ہے اور بڑے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. جو میری محدود معلومات ہیں یا علم ہے کلچر کے بارے میں، کہ پاکستان کے 4 کلچرز کا مل کے ایک کلچر بن جانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے. اور ہم جو امریکہ میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگرچہ کہ اسے میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے، لیکن میلٹنگ پاٹ جو ہے اس میں رہنے کے باوجود اٹیلین کا اپنا کلچر ہے، جیوش کمیونٹی کا اپنا کلچر ہے، آئرش کا اپنا ہے، مسلمانوں کا اپنا ہے، افریقن امریکن کا اپنا کلچر ہے، لیٹن امریکنز کا اپنا کلچر ہے. وہ میلٹنگ پاٹ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن کلچرل اکائی جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی ہے. کسی عام امریکی سے یا کسی پڑھے لکھے ہوئے امریکی سے آپ بات کریں کہ یہاں کتنے کلچر ہیں، تو وہ آپ سے کہے گا کہ ہماری ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. اور میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں 11 کلچر ہے. نارتھ ایسٹ کا اپنا کلچر ہے جس میں نیو یارک، نیو جرسی، کنیٹیکٹ، میساچوسٹس اور مین وغیرہ آ جاتے ہیں. اسی طرح ساؤتھ کا جو ہے سدرن سٹیٹس کا اپنا کلچر ہے، مڈ ویسٹرن سٹیٹس کا اپنا کلچر ہے، اور نوآباد کاروں کے آنے سے پہلے جو یہاں انڈین امریکن جنہیں انڈیجنس امریکن کہا جاتا ہے ان کا اپنا کلچر ہے. تو ان سب نے صدیوں کے اوپر اپنے اپنے کلچر کو پریزرو کیا ہوا ہے، اور یہ کلچر مل کے ایک امریکن کلچر نہیں بنا رہے، اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ایک امریکن کلچر ہے. لہٰذا پاکستان میں کسی ایک کلچر کی، قومی کلچر کی تلاش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے ہماری خواتین کے اعتراض کا کہ ہماری خواتین یہاں کیوں نہیں آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پختون کلچر جو ہے اس نے صدیوں میں کسی بیرونی حکمران اور کسی بیرونی حملہ آور کے اثرات کو قبول نہیں کیا، اور یہ صدیوں سے جو ہے یہ کلچر یوں ہی چلا آ رہا ہے. اور اس میں اس کا اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اس کے اپنے رولز ہیں، اور اس کا اپنا طور طریقہ ہے. اور ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں، لیکن ہم اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے رہن سہن کو ہم ساتھ لے کے آئے ہیں. اور امریکن کلچر نے ابھی ہمیں زیادہ نہیں جھنجھوڑا. ہم اسی طرح رہ رہے ہیں جس طرح کہ ہم پختونخوا میں، پشاور میں رہتے ہیں، اور وہاں رہنے والے خواہ وہ پشتو بولتے ہوں یا ہندکو بولتے ہوں یا چترالی یا کوئی دری کوئی اور زبان، وہ بیسیکلی ان کا کلچر جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ پختون روایات سے منسلک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مغل بادشاہ بھی آئے اور ان کی قصیدہ گوئی اور ان کے درباروں کا کلچر بھی جو ہے وہ بر صغیر میں جاری و ساری رہا. پھر انگریز آئے، انہوں نے تو پورا کلچر بدل کے رکھ دیا، لیکن پختونوں کا کلچر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ یوں ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی خواتین کو ضرور لے کے آئیں اگلی تقریبات میں، لیکن آپ سے گزارش ہے جو موجود خواتین ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گزارا کریں، اور جب تک کہ ہماری خواتین نہیں آتی تو ہمیں آپ پہ انحصار کرنا پڑے گا. شکریہ. بہت شکریہ. Don't forget to like, comment and subscribe.